السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے ٹیسٹ کے پہلے سیریز کی، جس کا پہلا سوال ہے ہیرو کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ آپشن 2، آپشن بی 3، آپشن سی 5، آپشن ڈی بے شمار۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہیرو جو ہے یہ ایک انشائیہ ہیرو کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ ہیرو کیا ہے؟ انشائیہ۔ کن کا انشائیہ ہے؟ یہ سید محمد حسنین کا، سید محمد حسنین کا انشائیہ ہے۔ سید محمد حسنین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہار میں پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کس نے؟ سید محمد حسنین نے۔ تو یہ انشائیہ ہے، اور سید محمد حسنین اپنے اس انشائیہ میں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کھٹے میٹھے آم ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہیرو بھی خالصتاً دو ہوتے ہیں، ایک موسمی اور ایک مثالی۔ ایک موسمی اور ایک مثالی، اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا کہ ہیرو کتنی طریقے کے ہوتے ہیں؟ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے ملک کی خوش قسمتی کہہ لیجئے کہ جیسے ہمارے یہاں پھلوں کی جتنی شکل اور سواد کے آم ملتے ہیں، اتنی ہی اقسام کے ہیرو بھی ملتے ہیں۔ کوئی فلمی ہیرو ہوتا ہے، تو کوئی قومی ہیرو ہوتا ہے، کوئی بازار کا ہیرو ہوتا ہے، کوئی کلاس کا ہیرو ہوتا ہے، کوئی محلہ کا ہیرو کہلاتا ہے، کوئی میچ کا ہیرو کہلاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، کرشن چند کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ کرشن چند کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ آپشن ہے پنجاب میں، آپشن بی کشمیر میں، آپشن سی ممبئی، آپشن ڈی دہلی۔ تو کرشن چند کا جو انتقال ہوا تھا وہ ممبئی میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ ممبئی میں۔ آپشن سی رائٹ آنسر ہے، درست جگہ۔ اب سوال اگر آئے کہ کرشن چند کا انتقال کب ہوا تھا؟ 9 مارچ 1977 1977 میں انتقال ہوا تھا۔ کرشن چند کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملازمت سے بنتی ہوئی زندگی جو ہے انہیں پسند نہیں تھی، اس کے باوجود وہ 1939 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے تھے، 1939 میں۔ چلیے اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کے مصنف کا کیا نام ہے؟ آپشن اے مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن بی ڈاکٹر ذاکر حسین، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی رتن ناتھ شرسار۔ تو فسانہ آزاد کے مصنف کا نام جو ہے وہ پنڈت رتن ناتھ شرسار ہے۔ کون ہے؟ پنڈت رتن ناتھ شرسار، اس لیے آپ کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن ڈی کا ہوگا، صحیح ہو جائے گا۔ پنڈت رتن ناتھ شرسار کا جو ہے فسانہ آزاد یہ 1 سال تک مسلسل شائع ہوتا رہا۔ کب سے کب تک؟ 1878 سے 1879 تک مسلسل شائع ہوتا رہا۔ یہ کتابی شکل میں جو ہے 1880 میں شائع ہوا تھا۔ کب شائع ہوا تھا کتابی شکل میں؟ 1880 میں شائع ہوا تھا۔ چلیے اگلا سفر آپ کی اسکرین پر، فلپائن کی راجدھانی کہاں ہے؟ منیلا، آردورا، باسیلان، کمپوستیلا۔ تو فلپائن کی راجدھانی منیلا ہے، آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ یہ باقی جو بی، سی اور ڈی ہے یہ تمام فلپائن کے کیا ہے؟ اسٹیٹ ہے، صوبے ہیں۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ اے مقصود علی، بی فتح علی، سی شہباز علی، ڈی شہنواز علی۔ تو مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام فتح علی تھا۔ کیا تھا؟ فتح علی، اس لیے آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ مولانا کے ایک بھائی تھے عنایت علی، کیا نام تھا ان کا؟ عنایت علی۔ یہ دونوں بھائی وہابی تحریک کے اہم کارکنان میں سے تھے۔ کیا تھے؟ وہابی تحریک کی جو ہے اہم کارکنان میں سے اہم شخصیت تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اس مشن کی ترقی و سربلندی کے لیے ان کے بے نفسانہ جوش اور تحریک کی خدمت میں اس کی طرح طرح کی قربانیوں کو سر ولیم ہنٹر نے بھی کھلے دل سے تعریف کی ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، مولانا حالی نے سید کی سوانح کس عنوان سے لکھی؟
یادگار جاوید، حیات جاوید، تحریک جاوید، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی جو سوانح لکھی ہے اس کا عنوان تھا حیات جاوید۔ آپشن بی سے ہو جائے گا، کیا عنوان تھا؟ حیات جاوید۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے ایک اور سوانح لکھی ہے غالب کی، کس کی؟ غالب کی، غالب کی، کس نام سے؟ یادگار غالب، یادگار غالب کے نام سے انہوں نے سوانح لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے دلاور فغار کہاں پیدا ہوئے؟ الہ آباد، لکھنؤ، بدایوں، عظیم آباد۔ تو دلاور فغار کی پیدائش یوپی مطلب اتر پردیش کے ایک شہر بدایوں میں ہوئی تھی۔ کہاں تھی؟ بدایوں میں ہوئی تھی۔ آپشن سی اس کا رائٹ ہو جائے گا کہ دلاور فغار اتر پردیش کے بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا دلاور فغار کب پیدا ہوئے تھے؟ تو آپشن تو اس کا جواب ہوگا 1928 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1866۔ اور 1942 میں انہوں نے ہائی اسکول کا ایگزام دیا تھا، ہائی اسکول کا امتحان دیا تھا اور کامیاب بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ہے معاشیات میں ایم اے کیا، پھر اردو میں بھی فرسٹ کلاس ایم اے کیا تھا۔ انہوں نے ایم اے کیا تھا جس میں فرسٹ کلاس سے پاس ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ گجرات، بی بہار سے، اتر پردیش، ڈی مدھیہ پردیش۔ تو شبنم کمالی کا تعلق جو ریاست بہار سے ہے، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ ریاست بہار کے ضلع، اگر پوچھا جائے کہ شبنم کمالی کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے تو سیتامڑھی سے۔ کس سے ہو جائے گا؟ سیتامڑھی سے۔ اگر پوچھا جائے تو سیتامڑھی کے کس گاؤں سے تو پوکھرا سے۔ کہاں سے؟ پوکھرا سے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی تھی تو شبنم کمالی کی پیدائش جو ہے 22 جولائی 1938 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1938 میں، 22 جولائی 1938 میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا شبنم کمالی کے منظومات میں جو ان کے مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ چلیے اگلا سوال ہے فرار کیا ہے؟ آپشن اے ناول ہے، آپشن بی ڈرامہ، آپشن سی انشائی، آپشن ڈی افسانہ ہے۔ تو فرار جو ہے یہ سید محمد محسن کا مشہور افسانہ ہے۔ کیا مشہور افسانہ ہے؟ اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ یہ 10ویں جماعت کے درخشاں میں بھی یہ چیپٹر آیا ہے، یہ سبق آیا ہے۔ سید محمد محسن ان کا ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا انوکھی مسکراہٹ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ انوکھی مسکراہٹ کے نام سے، جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو کیا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مجموعے کے اندر ایک افسانہ ہی ہے انوکھی مسکراہٹ۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انوکھی مسکراہٹ کا ذکر نہ ہو افسانے میں تو غالباً اردو افسانے کی جو تاریخ ہے وہ نامکمل رہ جائے گی۔ اچھا ایک بات اور، سید محمد محسن کے جو افسانے ہیں ان کے اندر جو ہے زیادہ تر نفسیاتی نوعیت کے افسانے، کیا نفسیاتی نوعیت کے افسانے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر بھی تھے۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ سراج کے والد کا کیا نام تھا؟ رحمت علی صدیقی، برکت علی صدیقی، راحت علی صدیقی، سرور علی صدیقی۔ سراج کے جو والد تھے ان کا نام تھا برکت علی صدیقی، اس لیے آپشن بی سے ہے۔ کیا نام تھا؟ برکت علی صدیقی۔ سراج اور برکت علی صدیقی، اسی طریقے سے زرینہ، جو تمام کے تمام کردار جو ہیں یہ کس افسانے سے ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو جان لیجیے، یہ افسانہ آشیانہ سے، کس سے ہے؟ آشیانہ سے ہے۔ اب اس کی مصنف کون ہے؟ تو نگار عظیم ہے۔ کون ہے مصنف؟ نگار عظیم ہے، جس کا اصل نام کیا؟ ملکہ مہر نگار۔ جس کا اصل نام کیا؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ چلیے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصابی کتاب درجہ 10 میں شامل ہے؟ درجہ 10 کے درخشاں میں تو ہمدردی، آپشن بی ریا، آپشن سی گزر زمانہ، آپشن ڈی امید کی خوشی۔ تو سر سید احمد خان کا جو مضمون ہماری نصابی کتاب درجہ 10 میں شامل ہے وہ ریا ہے، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا آپشن کیا ہو جائے گا؟
بی صحیح ہو جائے گا۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی ہے اور ہماری زندگی میں دوست و دشمن کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپشن اے راما بائی، آپشن بی بھیم بائی، آپشن سی سیتا بائی، آپشن ڈی پتلی بائی۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ کیا تھا؟ بھیم بائی۔ اچھا بھیم راؤ کے والد کا کیا نام تھا اگر پوچھا جائے تو بھیم راؤ کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال تھا۔ کیا تھا؟ رام جی مالو جی سکپال تھا۔ اچھا ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھیم راؤ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ بھیم راؤ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو بھیم راؤ کی پیدائش 1891 میں ہوئی تھی۔ اچھا 1891 کی کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ تھا؟ تو 14 اپریل تھی۔ کون سی تاریخ اور مہینہ تھا؟ 14 اپریل کا مہینہ تھا جو 1891 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ اپنی اولاد اپنے والدین کی 14ویں اولاد ہے۔ کون سی اولاد ہے؟ 14ویں اولاد ہے اور یہ اپنے والدین کی سب سے آخری سب سے چھوٹی اولاد بھی۔ چلیے اگلا سوال آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ پٹنہ میں، بھی گیا میں، تریگنا میں، ڈی کھگول میں۔ تو آریہ بھٹ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنا تجربہ گاہ تریگنا میں قائم کیا تھا۔ کہاں قائم کیا تھا؟ تریگنا میں قائم کیا تھا اور یہیں بیٹھ کر انہوں نے آریہ سدھانت اور منتر پستک لکھی تھی۔ اب اگلا سوال ہے غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1779، 1797، 1798، 1897۔ تو غالب کی جو صحیح پیدائش ہے وہ کیا ہے؟ 1797۔ کیا 1797 ہے؟ اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن بی صحیح ہو جائے گا کہ غالب کی جو ہے پیدائش جو ہے وہ 1797 ہے۔ 1797 میں 27 دسمبر کو۔ اچھا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں ہوئی تھی۔ کہاں؟ آگرہ میں، جو کہ غالب کا کیا ہے؟ نانیال ہے۔ نانیال میں پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ تو عبداللہ بیگ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ۔ اگر ماں کا نام پوچھا جائے تو ماں کا نام عزت النساء بیگم۔ چلیے اب اگلا سوال آپ کی اسکرین پر مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 1 اور ڈی 4۔ تو مہدی افادی نے کل 3 شادیاں کی تھی، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہے۔ کتنی شادیاں کی تھی؟ 3 شادیاں کی تھی۔ اس کی جو آخری بیوی تھی جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہے، تیسری بیوی جو تھی بیگم عظیم النساء، اس کا نام تھا بیگم عظیم النساء۔ کیا تھا؟ بیگم عظیم النساء، جو کس کے نام سے مشہور ہے؟ مہدی بیگم کے نام سے مشہور ہے۔ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہے۔ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چکبست کا انتقال کس بیماری میں؟ آپشن اے فالج، آپشن بی ہارٹ اٹیک، آپشن سی بخار، آپشن ڈی کینسر۔ تو چکبست کا جو انتقال ہوا تو وہ فالج کی بیماری کا، فالج کا اس پہ اثر تھا، اس پہ اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اب فالج کا اس پہ اثر ہوا کیوں کر کہ یہ جو ہے ایک مقدمے کے سلسلے میں جو چکبست بریلی تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں سے واپس آنے لگے، لکھنؤ آ رہے تھے، تب اسٹیشن پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ اچھا چکبست کا انتقال کب ہوا؟ یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے۔ تو 1926 میں چکبست کا انتقال ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1926 میں چکبست کا انتقال ہوا تھا۔ چلیے تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرویز شاہدی، بی ندا فاضلی، سی چکبست، ڈی جگناتھ آزاد۔ تو تسلیس حیات جو ہے یہ پرویز شاہدی کا شعری مجموعہ ہے۔ کس کا؟ پرویز شاہدی کا۔ اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رقص حیات بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ کون سا؟ رقص حیات بھی ان کا کیا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے غالب شاعری میں پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ آپشن اے سرمد، آپشن بی عبرت، آپشن سی الفت، آپشن ڈی اسد۔
تو غالب پہلے پہر اسد تخلص کرتے تھے، آپشن ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد تخلص کرتے تھے۔ بعد میں جو انہوں نے غالب تخلص رکھنا شروع کر دیا، اور ان کی پیدائش 1797 میں ہوئی تھی۔ کب؟ ان کی پیدائش جو 1797 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 27 دسمبر کو، 27 دسمبر 1797 میں۔ چلیے اگلا سوال آپ کا آتا ہے کہ نسیم کا انتقال کب ہوا تھا؟ نسیم کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو دیا شنکر نسیم کا انتقال جو ہے آپشن اے 1843، آپشن بی 1845، آپشن سی 1846، آپشن ڈی 1847۔ تو دیا شنکر نسیم کا انتقال 1845 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1845 میں سے ہوا تھا، اس کا آپشن پی صحیح ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیا شنکر نسیم صرف 34 سال زندہ رہے۔ کتنی سال؟ 34 سال۔ اس کم وقت میں انہوں نے گلزار نسیم جیسی کامیاب مثنوی لکھی اور اردو ادب میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ چلیے اس کے بعد اگلا نام آتا ہے، اگلا سوال جو ہے حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ دیکھیں آپشن اے 1925، آپشن بی 1924، آپشن سی 1926، آپشن ڈی 1930۔ تو حسن نعیم کی جو پیدائش ہے وہ 6 جنوری کب ہے؟ 6 جنوری 1924 کو، 6 جنوری 1924 کو، اس لیے آپشن بی از دا رائٹ آنسر، 1924، آپشن بی۔ اگلا سوال ہے کہ دوحہ کس زبان کی شاعری سے اردو میں آیا ہے؟ آپشن اے فارسی، آپشن بی انگریزی، آپشن سی ہندی، آپشن ڈی عربی۔ تو دوحہ جو ہے یہ ہندی زبان کی شاعری سے، ہندی زبان کی شاعری سے کیا اردو میں، اس لیے آپشن سی صحیح ہو جائے گا، اور آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال جو ہے ذکر اس کا صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز، درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ میں دل پر رکھنا، مذکورہ والا شعر کس کا ہے؟ تو اس میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے فراز جو پہلے تخلص آ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے احمد فراز کا ہی نام ہوگا۔ کس کا نام ہوگا؟ احمد فراز۔ تو یہ شعر کس کا؟ احمد فراز کا، اس لیے آپشن اے ظاہر سے آنسر صحیح، درست آنسر کیا؟ آپشن اے۔ اچھا احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1933 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1933 میں کہاں ہوئی تھی؟ پشاور کے اندر، پشاور کے اندر۔ احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ 12 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں درس عاشق، شب خون، تنہا تنہا وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ کی اسکرین پر کچھ اس طریقے سے بڑا ہو کر سب رسم عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بنایا گیا؟ ہندوستان، فرنگستان، سیستان اور ازبکستان۔ عقل جس کا تذکرہ ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ سیستان سے، اس کا آپشن سی سے ہو جائے گا۔ سیستان کی کسی جگہ اشارہ کرنا بلکہ انسانی ذہن کا گھر ہے۔ چلیے اگلی کتاب یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے ہے۔ یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے ناول، بنشائیات سے خود نوشت، دیر پرتاس۔ تو یادوں کی بارات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یادوں کی بارات جو صنفی اعتبار سے یہ خود نوشت سوانح ہے۔ کیا؟ خود نوشت سوانح، اس لیے آپشن سی از دا رائٹ آنسر، خود نوشت سوانح ہے۔ اس کے مصنف جو ہے یادوں کی بارات کے جو مصنف ہیں وہ جوش ملیح آبادی ہے۔ کون ہے؟ جوش ملیح آبادی۔ چلیے کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ سراج اورنگ آبادی، قلی قطب شاہ، ولی دکنی، ابن نشاطی۔ تو ولی دکنی کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سی صحیح ہو جائے گا۔ خاقانیہ ہند کے شاعر کو کہا گیا؟ آپشن اے میر کو، آپشن بی غالب کو، آپشن سی چاق کو، آپشن ڈی سودا کو۔
تو خاقانی ہند جو ہے، شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کہا گیا تھا۔ محض 19 سال کی عمر میں، کب 19 سال کی عمر میں انہوں نے اکبر شاہ ثانی کی تعریف میں قصیدہ کہا، جس کا مطلب جبکہ سلطان و اسد مہر کو ٹھہرا مسکن آب واویلا والولہ ہوئے نشو نما گلشن۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے آپ کی اسکرین پر کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مقام وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ قول کس کا؟ سر سید احمد خان، مولانا حسین آزاد، مولانا حلی شبلی نعمانی۔ اس کا جو ہے صحیح آپشن ہو جائے گا کہ یہ قول سر سید احمد خان کا ہے۔ کس کا؟ سر سید احمد خان کا۔ اس آپشن ہے صحیح ہو جائے گا۔ آپشن اے کیا ہو جائے گا؟ قول سر سید احمد خان کا 1801 میں میر امن نے باغ و بہار۔ حسن موہانی ان میں سے کس کے ایڈیٹر تھے؟ اردو معلیٰ، محبین، زمیندار، دہی اور دلی اور اردو اخبار۔ تو یہ اردو معلیٰ کے ایڈیٹر تھے۔ کس کے ایڈیٹر تھے؟ اردو معلیٰ کے ایڈیٹر تھے۔ چلیے تو حضرت موہانی جو ہے وہ اردو معلیٰ کے ایڈیٹر تھے، وہ ایک صحافی کے طور پر بھی پہچان رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہی 26 دسمبر 1921 کو خلافت کمیٹی کے اجلاس میں پہلی مرتبہ مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی تھی۔ چلیے اگلا شعر ہے نیچرل شاعر کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا ہے؟ علامہ سرور، شبلی نعمانی، مولانا حاجی کلیم الدین احمد۔ تو نیچرل شاعری کا نظام مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیا ہے۔ کس نے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ سحر البیان کے کیا معنی ہے؟ بیان صبح، خوبصورت بیان، صبح کاذب، بیان کا جادو۔ کیا ہے؟ بیان کا جادو۔ تو مصنوعی سحر البیان کے معنی ہے بیان کا جادو۔ کیا ہے؟ بیان کا جادو۔ اس کا آپشن ڈی از دا رائٹ آنسر صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ بیان کا جادو۔ اگلا سوال ہے مثنوی پھول بند میں کتنے حصے ہیں؟ 5، 2، آپشن سی 4، آپشن ڈی 3۔ تو مثنوی پھول بند کے اندر جو ہے 3 مرکزی کردار ہے۔ کتنے مرکزی کردار ہے؟ اور 3 مرکزی قصے بھی ہے۔ 3 مرکزی قصے بھی سے آپشن ڈی سے ہو جائے گا۔ آپشن ڈی سے ہو جائے گا۔ کیوں؟ 3 مرکزی قصے ہیں اور اس میں 3 ضمنی قصے بھی ہیں۔ کتنے؟ 3 ضمنی قصے بھی ہیں۔ چلیے نسخہ وفا کس شاعر کے کلیات ہے؟ نسخہ وفا کس شاعر کے کلیات ہے؟ آپشن ہے جوش، آپشن بی مخدوم، آپشن سی فیض، آپشن ڈی مجاز۔ تو نسخہ وفا جو ہے وہ فیض احمد فیض کی کلیات ہے۔ کس کی کلیات ہے؟ فیض احمد فیض کی کلیات ہے۔ اس لیے اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا؟ آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ اچھا نسخہ وفا جو ہے یہ کب شائع ہوئی تھی؟ تو 1986 میں۔ کب شائع ہوئی تھی نسخہ وفا؟ 1986 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلا شعر آ جاتا ہے آپ کو یہاں۔ شعر مکمل کیجیے۔ اگلا سوال شعر مکمل کیجیے۔ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا اٹھتا ہے۔ آپشن ہے یہاں سے، آپشن بھی وہاں سے، سی جہاں سے، ڈی کہاں سے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ مکمل شعر ہوگا کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن ڈی کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اچھا یہ شعر کس کا شعر ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر کا شعر ہے۔ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے کہ افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ اس میں چغتائی منٹو،
कृष्ण चंद बेदी। तो ये अफसाना नया कानून है, इसका मुसन्निफ है मिंटू। इस ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। सादत हसन मिंटू इसके क्या है, मुसन्निफ है। इनका शुमार जो है 20वीं सदी के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। अगला सवाल है कि असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। ऑप्शन ए तनकीदी नज़रियात, ऑप्शन बी हमारी शायरी, ऑप्शन सी मुकदमा शेर व शायरी, ऑप्शन डी तनकीद क्या है। तो असलियत, सादगी और जोश की जो बहस मिलती है वो मुकदमा शेर व शायरी में मिलती है। किस में मिलती है, मुकदमा शेर व शायरी में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, मुकदमा शेर व शायरी जो ये किताब है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। किसकी किताब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। किसकी किताब है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। और ये उर्दू में पहली तनकीदी किताब भी तस्लीम की जाती है। उसके बाद जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा किसका है। ऑप्शन ए खलीक, ऑप्शन बी ज़मीर, ऑप्शन बी दबीर, ऑप्शन डी अनीस। तो ये जो शेर है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का। ये मिसरा की किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा जो है सलामत अली दबीर का है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दबीर का असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली है। जो आमद की बेहतरीन मिसाल है, जो आमद की बेहतरीन मिसाल है। और ये जो है दबीर, जो दबीर ये बेहतरीन मरसिया निगार है। क्या है, बेहतरीन मरसिया निगार है। उसका अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी किताब शिबली नोमानी की नहीं है। कौन सी किताब शिबली नोमानी की नहीं है, हयात सादी, सवाल रूमी, अल-फारूकी, अल-गज़ाली। तो देखिए इसमें से हयात शादी जो है, हयात सादी ये शिबली नोमानी की नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब ध्यान में एक बात आएगी कि जब हयात सादी शिबली नोमानी की किताब नहीं है तो ये किसकी किताब है। तो आपको बता दूं कि हयात सादी जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। किसकी किताब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है हयात शादी। इसको मुसन्निफ जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली है। इसकी इशाअत, हयात सादी की इशाअत जो 1886 में हुई थी। कब हुई थी, 1886 में जो इसकी इशाअत हुई थी। ये हाली की लिखी पहली सवाने उमरी, हाली की लिखी क्या, पहली सवाने उमरी है। ये हाली की लिखी पहली सवाने उमरी है। इसमें जो हाली ने शेख सादी की ज़िंदगी और अदब के कारनामों को जामे अंदाज में पेश किया है। किताब के पहले हिस्से में सादी के हालात ज़िंदगी और दूसरे में उनकी शायरी और नस्ल निगारी को पेश किया है। गोया कि हयात सादी को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक में जो है शेख सादी अलैहिर्रहमा के हालात ज़िंदगी को रखा है और दूसरे में उनकी शायरी और उनके अदबी काम को जो है रखा है। उसके बाद अगला सवाल है, गुल बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज़म किया। गुल बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज़म किया। ऑप्शन ए मीर हसन, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी मीर असर, ऑप्शन डी दयाशंकर नसीम, ऑप्शन डी दयाशंकर नसीम। तो दयाशंकर नसीम ने जो है किस्सा गुल बकावली को अपनी मसनवी गुलजार नसीम में नज़म किया है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या, दयाशंकर नसीम। देखिए किस्सा गुल बकावली एक नसरी कहानी थी जिसको अपनी मसनवी के अंदर नज़म करने वाले कौन है, दयाशंकर नसीम है। कौन है, दयाशंकर नसीम है। ये किस्सा तबज़ात नहीं बल्कि पहले से उर्दू में मौजूद था। कहने का मतलब यह है कि ये जो किस्सा है, किस्सा गुल बकावली, ये जो है
نظم کے اندر دیا شنکر نسیم کی تبادلات نہیں ہیں، بلکہ یہ قصہ اردو نثر میں پہلے سے موجود تھا، اسی کو انہوں نے کیا کیا ہے نظم کے اندر پرونے کی مطلب مرثیہ مثنوی میں جو ہے نظم میں جو ہے پرونے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ پریم چند کے آخری ناول کا نام بتائیے۔ پریم چند کے آخری ناول کا نام بتائیے۔ تو دیکھیے آپشن ہے گؤدان، آپشن بی غبن، آپشن سی میدان عمر، آپشن ڈی بازار حسن۔ تو پریم چند کا جو آخری ناول ہے اس کا نام ہے گؤدان، تو آپشن اے صحیح ہو جائے گا، کیوں گؤدان۔ اس ناول کو انہوں نے 1932 سے 1935 کے درمیانے عرصے میں لکھا ہے، 32 اور 35 کے بیچ میں انہوں نے اس ناول کو لکھا ہے، اور اس کی اشاعت جو ہوئی تھی 1936 میں ہوئی تھی۔ کبھی تھی 1936 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ پریم چند نے دیہاتی زندگی کے تمام تر مطالعے و مشاہدوں کو پرویا ہے۔ گؤدان کسانوں کی بے بسی اور قسم پسری کی کہانی ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار ہوری ہے، جو تمام عمر گائے کی تمنا لیے وہ گزار دیتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چلیے اس کے بعد اگلا جو سوال ہے اور آج کے سیریز کا لاسٹ جو سوال ہے، وہ مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی قصے بیان کیے؟ آپشن ہے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 5۔ تو اس میں 3 مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں اور 3 جو ہے ذیلی قصے ہیں۔ اگر پوچھے کل کتنے قصے ہیں تو 6 قصے ہیں، مرکزی قصے کتنے تو 3 ہیں، اور ان کے جو ہے مرکزی قصے کتنے ہیں تو 3 ہیں، اور ذیلی قصے کتنے تو 3 ہیں، اور اس کے مرکزی کردار بھی 3 ہیں۔ کون ہے اس کے مرکزی کردار بھی 3 ہیں۔ چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔